مچھلی کھانے کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، لیکن مچھلی کھاتے وقت اگر اچانک گلے میں درد شروع ہو جائے یا کانٹا سے چبھنے لگے تو یہ ایک بڑی تشویش کی بات ہے۔ عموماً مچھلی کھاتے وقت جو کانٹا پھنستا ہے وہ یا تو ٹونسل میں جا کے پھنس جاتا ہے، یا گلے کی دیوار میں گوشت میں کھپ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ تھوڑا سا نیچے اتر کے سانس کی نالی کی طرف یا غذا کی نالی کے اوپری حصے میں ہی اٹک جاتا ہے، یا زبان کی جڑ میں اٹک جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ جگہ ہیں جہاں پر مچھلی کا کانٹا پھنستا ہے، لیکن ایسا ہوتے ہی بعض لوگ جو ہیں گھبرا جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی کوششیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں یہ کہ بڑے بڑے لقمے کھانا شروع، اور پھر یہ کہ انگلیاں ڈالنا حلق میں شروع ہو جاتے ہیں، جس سے الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ کانٹا یا تو زخم کر کے حلق میں نیچے اترتا ہے اور مزید گہرا چلا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ غذا کی نالی میں مزید نیچے اتر کے کہیں پھنس جاتا ہے۔ کانٹے پھنسنے کی جو علامات ہیں وہ یہ کہ ایک دم سے شدید درد ہوتا ہے، جیسے کوئی پن چبھ گئی، اور یا پھر یہ کہ ایک دم سے کھانسی آنے لگتی ہے، یا چبھن کا احساس ہی ہوتا ہے خالی، یا پھر مزید کھانا مشکل ہو جاتا ہے اور ہر کھانے پہ لقمے پر جو ہے شدید تکلیف کا احساس ہوتا ہے گلے کے اندر۔ تو یہ تو ہوئی علامات۔ بعض لوگوں کو رال بھی زیادہ بننے لگتی ہے اور مزید کھایا نہیں جاتا۔ اگر کانٹا آپ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا تھا، مچھلی چھوٹی تھی، تو پھر بعض اوقات سوکھی روٹی کھانے سے بعض اوقات وہ کانٹا اس جگہ سے نکل کے وہ نیچے معدے میں چلا جاتا ہے۔ اگر جو کانٹا معدے میں چلا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ بلا کسی تشویش کے، پریشانی کے جسم سے باہر آ جاتا ہے، یا بعض اوقات نرم چیزیں جیسے کسٹرڈ کھا لیا، کیلا کھا لیا، اس سے بھی بعض اوقات چھوٹے کانٹے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن اگر کانٹا بڑا ہے تو پھر اس میں ذرا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ مزید گہرائی میں زخم نہ کر دے یا حلق میں زخم ہو جائے، تو پھر مزید تشویشناک باتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی حلق میں کانٹے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ حلق میں کھانستے ہیں، تھوکتے ہیں، زور زور سے قے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھوں سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور حلق میں انگلیاں ڈالتے ہیں۔ یہ ایک خطرناک بات ہے۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ کانٹا مزید زخم پیدا کر دے، یا پھر یہ کہ بہت گہرائی میں اتر جائے حلق کے اندر، اور پھر یا تو وہاں ٹوٹ جائے یا پھر وہ نکل ہی نہ پائے۔ بعض لوگ جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں پہلے سے ایکس رے یا سی ٹی اسکین کرا کے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں تو بعض اوقات کانٹا نظر نہیں آتا، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کانٹا اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ عام ایکس رے پر تو کیا، بعض اوقات سی ٹی اسکین پر بھی نہیں آتا۔ تو یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے کہ کانٹا پھنسا ہوا ہے لیکن ایکس رے پر نہیں آ رہا۔ وہ سی ٹی اسکین جو ہے ایک حالانکہ باریکی سی دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات کانٹے اس کے اندر نہیں آتے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہ ہم آپ کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ کانٹا جب پھنس جائے تو کیا کریں؟ اس کے لیے میں کہوں گا کہ زیادہ تر آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قریب ترین جو بھی ڈاکٹر آپ کو ای این ٹی کا مل جائے اس کے پاس فوری رجوع کریں، کیونکہ خود اپنی کوششیں کرنے سے اکثر و بیشتر لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض اوقات کانٹا بڑا ہوتا ہے، وہ زخم کر دیتا ہے، یا پھر یہ کہ حلق کے اندر نیچے اتر جاتا ہے اور پھر وہ مزید غذا کی نالی کو زخمی کر کے مہلک بن سکتا ہے اگر وہ غذا کی نالی کو پھاڑ کر باہر نکل جائے۔ تو اس لیے یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ ای این ٹی کا ڈاکٹر جو ہے اس کے پاس ہر قسم کے آلات موجود ہیں، روشنی موجود ہے، اور کانٹا نکالنا ای این ٹی کے ڈاکٹر کے لیے بہت آسان ہے۔ عموماً جب وہ ٹونسل اور حلق کے اندر ہی کہیں ہوتا ہے تو تھوڑا سا سن کر بھی وہ حلق میں سے او پی ڈی کے اندر ہی بعض اوقات نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن جب کانٹا اس سے نیچے چلا جائے تو پھر بعض اوقات اینڈوسکوپ ڈالنا پڑتا ہے، وہ بھی ہم لوکل انستھیزیا یعنی بے ہوش کیے بغیر تھوڑا سا سن کر کے لوکل انستھیزیا کے اینڈوسکوپ ڈال کے وہ کانٹا اس وقت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی نیچے غذا کی نالی میں کانٹا چلا جاتا ہے تو پھر وہ تشویش کی بات ہوتی ہے۔ اس کے لیے بعض اوقات مریضوں کو بے ہوش کر کے
اور غذا کی نالی کا معائنہ کر کے نکالا جاتا ہے۔ یہ ہے جناب مچھلی کے کانٹے سے متعلق بات۔ اب یہ کہ میں آپ کو اور کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو شبہ ہے کہ مچھلی کا کانٹا پھنس گیا ہے تو اپنی سی کوششیں اناڑی پن میں نہ کریں، نہ کسی اناڑی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ ان کے پاس عام طور پہ ENT کے اوزار آلات نہیں ہوتے اور کانٹا نکالنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری یہ کہ اپنے کھانے کو خاص طور پہ جب آپ مچھلی کھا رہے ہوں تو بہت غور سے اچھی طرح دیکھ کے کھائیں، اچھی روشنی میں کھائیں۔ اگر آپ چشمہ لگاتے ہیں تو پھر چشمہ لگا کر اچھی طرح سے بین کر جسے کہتے ہیں وہ کھائیں۔ اس بات کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ تر لوگوں میں شیئر کیجیے گا تاکہ بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔